امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر عہدیدار کا دعویٰ۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی اہلکار نے کہا وار پلازٹ ایکٹ کے تحت حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی جنگ بندی کے بعد اب ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کو قانون نے اجازت دی ہے کہ وہ کانگریس سے اجازت حاصل کیے بغیر 60 دن تک فوجی کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں۔ مزید فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے اجازت لینا ہوگی۔ ایران جنگ قانونی ڈیڈ لائن کے باوجود بھی جاری رہ سکتی ہے۔ جنگ میں وقفہ 60 دن کی قانونی مدت کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے جنگی اقدامات کا بھرپور دفاع کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد پہلی کانگریس کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈیموکریٹ رکن جان گامراندی نے ایران جنگ کو دلدل سیاسی اور معاشی تباہی قرار دے دیا۔ وزیر جنگ سخت غصے میں آ گئے، کہا ایران جنگ کو دلدل کہہ کر دشمنوں کو پروپیگنڈے کا موقع دے رہا ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے ڈیموکریٹس کو لاپرواہ اور شکست خوردہ قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران پر شدید حملوں کا منصوبہ۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا ہے یا جنگ کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز کے ایک حصے پر قبضے کا منصوبہ بھی ہے۔ ادھر امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کے متعلق پیش کیا گیا پاور زبل مسترد کر دیا ہے۔ بل کے حق میں 47 اور جبکہ مخالفت میں 50 ووٹ پڑے ہیں۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر نے جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا، کہا ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران کو 90% میزائل کی فیکٹریاں تباہ کر دی گئیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ ایران پر ممکنہ فوجی آپریشن سے متعلق سینٹ کام چیف کی ٹرمپ کو بریفنگ، مختلف آپشنز پیش کر دیے۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی دراصل امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ امریکی اقدامات ایک خود مختار ملک کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا ہے کہ دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، لیکن امریکی جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ ایران تنازع پر بہت سے ملک مدد کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان ہی ضابطہ ثالث ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ ہوتا ہے تو باضابطہ سب کو مطلع کریں گے۔ ایران امریکہ کے درمیان بات چیت میں پاکستان کا باقاعدہ ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 399.86 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت فی لیٹر 19 روپے 39 پیسے اضافہ، قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر کم۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے موٹر سائیکل، گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی بسیں، مال کردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت، کہا عوامی ریلیف کے اقدامات کی نگرانی کی جائے، جتنا ممکن ہو عوام کو ریلیف دیتے رہیں گے، مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دعا گو ہے کہ خطے کی صورتحال میں جلد بہتری آئے۔ سندھ حکومت نے بھی ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی ہے۔ پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے شہر ثانیہ میں تقریب میں خطاب۔ اور تعمیراتی مشینری، صحت حیوانیات اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ سے فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ دیا جائے گا۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और एकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर। पाक फौज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को कोटला फायरिंग रेंज का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया है। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द अमल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और डेनमार्क के 75 साला कामयाब सिफारती ताल्लुकात मुबारकबाद होने पर दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फिरोग पर तबादला ख्याल। कबाइल का सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। वफाकी आईनी अदालत ने कबाइली सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेज की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफीर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और डेनमार्क के 75 साला कामयाब सिफारती ताल्लुकात मुबारकबाद होने पर पेश किया गया है। पाकिस्तान समेत 11 मुल्कों का समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया में कहा, फ्लोटेला पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा का इमदादी कारकुनों की सलामती पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल से गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान, तुर्किया, ब्राज़ील, स्पेन, मलेशिया, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने जारी किया। कोलंबिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और जनूबी अफ्रीका भी शामिल।